إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائیاں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کو لائق و سزاوار ہے، جس کی رحمتیں، جس کی قدرتیں ہم اپنی آنکھوں سے دن رات دیکھ رہے ہیں. اس رحمان و رحیم ذات کی ہم جتنی بھی تعریف کریں بہت کم ہے. اللہ تبارک و تعالی کی چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی زندگی میں تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں اٹھائیں، ان کی جو زندگی ہے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا جو اخلاق ہے، جب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس دعوت کے خاطر، یعنی اسلام کی تبلیغ کی خاطر، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی خاطر ساری زندگی مشقت میں گزاری. اب وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دو. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ ایک سوال ہے نا بھائی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کیوں بلائیں؟
تو اللہ کی طرف اس لیے بلائیں، اللہ کی جو احکامات ہیں، اللہ نے جو اس کی زندگی کے لیے جو نسخہ پرسکرائب کیا ہے، اس نسخے کے مطابق زندگی اگر انسان نہیں گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو وعید ہے، قرآن کی آیت ہے سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ پہلے جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی وہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ قدرت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہی ہر ایک چیز پہ اسی کا اختیار ہے، اسی کا کنٹرول ہے۔ الذی خلق الموت، آگے جو بات ہے جو ابھی ہم نے آپ سے کہی کہ اللہ کی طرف کیوں دعوت دی جائے، اللہ کی طرف کیوں بلایا جائے، کہ جس نے خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، زندگی اور موت کو کریٹ کیا ہے، لیبلوکم، تاکہ تم سب کی آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ جو لائف اور ڈیتھ دو چیزوں کی تخلیق کی اللہ نے، زندگی اور موت کی، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم، تاکہ تم سب کو آزمائیں، ایکم، کہ تم میں کون احسن عملا، بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی طرف دعوت دینے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ انسان جو بھی اعمال کرے گا اس دنیا میں، اس کے بدلے اس کو جو جزا دی جائے گی اس سے وہ آگاہ ہو جائے۔ آج میرے خطبے کا موضوع ہے، پچھلے جمعہ کو جو ہم نے خطبہ دیا تھا کالج والی مسجد میں، وہاں موضوع تھا زکوٰۃ کی فرضیت اور فضیلت، تو اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے چونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ دین ارکان کے اندر، جس طریقے سے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے وہ حج فریضہ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اسلام کے اندر زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، فرض ہے۔ تو پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ اس موضوع سے کہ زکوٰۃ کی فضیلت اور فرضیت کے بارے میں، آج ہم اس کے بارے میں سرسری طور پہ گفتگو کریں گے، لیکن میرے موضوع کا جو یعنی ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ موضوع مصارف زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، جنہیں زکوٰۃ دی جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں، ہم یہ جان لیں جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم روزے کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اللہ نے اگر ہمیں استطاعت دیا ہے اور جو شریعت نصاب مقرر کرتی ہے، اس مقرر کردہ نصاب کو اگر ہم پہنچتے ہیں، یعنی ہمارے پاس اتنا مال ہے، تو ہم پہ فرض ہے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ کا نکالنا۔ ہم پہ کیا فرض ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے اور ہم نصاب کو پہنچتے ہیں، جو شرائط ہیں زکوٰۃ کے فرضیت کے، ان شرائط کو اگر ہم پورا کرتے ہیں، سب کچھ فلفل کرتے ہیں، تب ہمارے اوپر ہمارے پاس جو رقم ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ ہے۔
بنی الاسلام علی خمس، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادت، گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ، یہ کہ اللہ واحد ہے اور وہی معبود ہے، یعنی وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، پھر دوسری بات جو بیان کی گئی اس حدیث کے اندر، نماز کا قائم کرنا۔ اور اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ پھر تیسری بات جو بتائی گئی، تیسرا جو رکن ہے اسلام کا وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اب یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر شخص کے اوپر فرض نہیں ہے۔ جس طریقے سے روزے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا پچھلے 2 خطبے سے، کہ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، سفر میں ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمزور ہے، مریض کیا ہے؟ مریض کمزور ہوتا ہے، ویک ہو جاتا ہے، ضعیف انسان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جو کمزور ہیں، کمزوروں کے اوپر، یعنی جنہیں یہ خوف لگا ہوا ہے کہ بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے ان کے مرض کی شدت بڑھ سکتی ہے، تو اللہ نے ان کے لیے آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ کہتا ہے یرید اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ایزی اور آسان معاملہ کرے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ سختی کرنے کا نہیں ہے۔ جس طریقے سے روزے کے اندر اللہ نے آسانی دی ہے، آسانی فراہم کی اپنے بندوں کو کہ جو بیمار ہیں ان کے لیے رخصت ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو بعد کے مہینے میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ وہ جو کاؤنٹنگ چھوٹ گئی ہے ان کی، بیمار پڑ گئے تھے رمضان میں، اس گنتی کو پورا کریں، اس کو کاؤنٹ کریں بعد کے دنوں میں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی اس طرح سے بیان کرے جیسی اللہ نے تمہاری ہدایت کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اسی طریقے سے جیسے روزہ فرض کیا گیا، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور یمن کا گورنر بنایا، تو انہیں تاکید کی۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، انک تقدم علی اہل کتاب، کہ یقیناً تم ایسی قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یعنی جن کے اوپر پہلے سے کتاب نازل کی گئی تھی، جن لوگوں کو ان باتوں کی جانکاری ہے۔ تو کیا حکم دیا کہ تم جن کے پاس جا رہے ہو وہ پہلے سے یہ جو ارکان ہیں دین کے، اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ تو جانے کے بعد انہیں جو سب سے پہلی جو تعلیمات دینی ہے وہ کیا دینا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ فَإِذَا عَرَفُوا، پھر جب وہ اللہ کی وحدانیت قبول کر لیں، پہچان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں خبر دینا، أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دن اور رات کے حصے میں، ان کا جو دن اور رات کا حصہ ہے اس میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا الصَّلَاةَ، پھر جب وہ نماز کی ادائیگی کرنے لگے، جو فریضہ ہے نماز کا، وہ جب اس کو پورا کرنے لگے تو انہیں خبر دینا، انہیں بتانا، ان اللہ قد فرض علیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو کہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے جو محتاج ہیں ان کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ اس حدیث کے اندر کیا چیزیں بیان کی گئی کہ زکوٰۃ کس سے لی جائے گی؟ تؤخذ من اموالہم، ایک روایت میں ہے، ایک روایت میں تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ جو لی جائے گی ان کے مالداروں سے اور لوٹا دی جائے گی ان کے محتاجوں کے اوپر۔ تو یہ حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابھی اس سے پہلے جو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ایک حدیث بیان کی گئی، اور اس طریقے سے متعدد احادیث ہیں جس سے زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز سے، دیہات علاقے سے آتے تھے جو اعرابی کہلاتے ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ کہ ہمیں ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر اس کو ہم کنٹینیوسلی کرتے رہیں تو ہمیں صاف صاف بتا دیجئے کہ کوئی ایسا عمل ہو جس کو ہم اس پہ عمل پیرا ہوں تو ہمیں جنت حاصل ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایک اعرابی آیا، انا اعرابی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ دلنی علی ما عمل اذا عملت دخلت الجنہ، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کو میں کرتا رہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور جو فریضہ ہے نماز کا اس کو پورا کر، یعنی نماز قائم کر، وتؤدی الزکاۃ المکتوبہ، اور جو زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو وہ اعرابی، وہ جو دیہاتی ہے، وہ کہتا ہے والذی نفسی بیدہ، کہا اس نے، فقال والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قال لا ازید علی ھذا، کہ میں نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، یعنی جو آپ نے بتا دیا، نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ جانے لگا، من سرہ ان ینظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یعنی جب وہ جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ واقعی سچا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی روایت ہے کہ نجد کا ایک شخص آیا، اس کے بال بکھڑے ہوئے تھے، گندے تھے، الجھے ہوئے، اور کچھ بھنبھنا رہا تھا، لوگ بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جب وہ جو راوی ہے کہتے ہیں جب ہم اس کے نزدیک گئے تو ہم نے سنا کہ وہ اسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، الاسلام علی 5 فی الیوم واللیل، کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا دن اور رات میں، تو اس شخص نے کہا
حل علی غیرہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی نماز فرض ہے؟ قال لا الا ان تطوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نا، الا ان تطوع، سوا یہ کہ تو کچھ اپنی مرضی سے نفل نمازیں پڑھے۔ اسی طریقے سے جب روزے کے بارے میں کہا تو شخص نے کہا قال حل علی غیرہ کہ کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی روزہ فرض ہے؟ قال لا الا ان تطوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، اب یہ کہ تو اپنی مرضی سے نفلی روزے رکھے تو تیری مرضی ہے، لیکن یہ جو رمضان کا جو روزہ ہے اس کے علاوہ امت کے اوپر کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر کیا، قال حل علی غیرہا، اس نے کیا کہا کہ اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی صدقہ ہے، کہ جو زکوٰۃ جو فریضہ ہے مال سے ادا کرنے کا، کہ کیا اس کے علاوہ بھی ہم کو اپنے مال سے کوئی چیز نکالنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تو اپنی مرضی سے صدقے کرے، تمہارے پاس مال ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو کسی محتاج کو دے، کسی کا علاج کرا دے، کار خیر میں کوئی کام کر، تو یہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ وہ فرض ہے۔ اس دونوں حدیث سے جو باتیں سامنے آتی ہے کہ زکوٰۃ مال اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ اپنی مرضی سے ادا کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر۔ لیکن اگر صاحب نصاب ہے تو جس طریقے سے نمازیں پڑھنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے جو فائنینشیل ایئر ہے اسلامک، اس سال کے مکمل ہونے کے بعد اگر اس شخص کے پاس اتنی مالیت ہے جس سے وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر اس مال سے 2.5% نکالنا فرض ہے۔ اب کہ ہم اگر صاحب نصاب ہیں تو اب ہم کن لوگوں کو وہ مال دیں گے؟ تو اس کے بارے میں قرآن کی آیت سورۃ توبہ کی ابھی ہم نے پڑھی تھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ صدقات صرف مسکینوں کے لیے ہیں، انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات صرف کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے۔ پھر آگے ہے والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ دو الگ الگ ٹرم ہیں، ایک ہے فقراء یعنی فقیر کی جمع فقراء، اور مسکین کی جمع مساکین۔ تو دونوں فقیر کون ہیں اور مسکین کون ہیں؟ ایک صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکین وہ شخص نہیں ہے لوگوں سے چمٹ کے مانگتا ہے، یعنی پیچھے پڑ جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں آپ اپنے یہاں تو مسجد کے سامنے بھکاری نہیں رہتے ہیں، لیکن بہت سارے مساجدوں کے سامنے اتنے بھکاری ہوتے ہیں کہ جب آپ نکلیں گے مسجد سے باہر تو وہ کبھی کبھی دامن بھی پکڑ لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے یعنی لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یا پھر اس کے لباس سے یا پھر اس کے ظاہری جو ہاؤ بھاؤ ہیں اس سے انسان پکڑ سکے کہ وہ مسکین ہے، لیکن وہ ضرورت مند ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کو اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو محتاج ہے، لیکن ہمارے یہاں فقیر کون ہے کہ جو گھر گھر مانگتا ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس کہ اے لوگو، انسانوں کی جماعت، انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو۔ بڑی باریکی ہے کہ ہم سارے کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں، سانس لینے کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں،
واللہ هو الغنی، اور اللہ ہی کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فقیر وہ ہے جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور مسکین وہ ہے جو ضرورت مند تو ہے۔ دو حدیث ہے اس کے اندر، ایک وہ ہے جو گھر گھر جا جا کے مانگتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن وہ لوگوں سے چمٹ کے نہیں مانگتا ہے۔ ایک روایت کے اندر سلمان بن عامر کی روایت ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کہ صدقہ دینا کسی ضرورت مند کو وہ کیا ہے؟ وہ صرف صدقہ ہے۔ وعلی ذی الرحم، اور رشتہ داروں کے اوپر صدقہ کرنا وہ کیسا ہے؟ الصدقۃ وصل رحم، کہ صدقہ رشتہ داروں کے اوپر کرنا، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کی رقم اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ موضوع پھر بڑا ڈیٹیل ہو جائے گا، اتنا وقت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں، وہ ہمارے زیادہ حقدار ہیں، لیکن ہمارے یہاں ماحول ہے ایسا کہ اگر ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو صدقات دیتے ہیں تو ان کو بھی خراب لگتا ہے، حالانکہ ضرورت مند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مالدار ہیں وہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اور دوسری بات یہ ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، کہ لوگوں کی مینٹالٹی یہ بھی ہے کہ وہ صدقات زکوٰۃ بھی دیتے ہیں جو کہ مال کی تزکیہ کے لیے دیتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ دوسروں کے اوپر احسان جتاتے ہیں۔ یہ آیت کیا بیان کرتی ہے؟ قول معروف، کہ اچھے میٹھے بول، قول معروف و مغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر من صدقہ، اس صدقے سے بہتر ہے یتبعها اذی، جس کے پیچھے دکھ ہو، جس کے پیچھے اذیت ہو، جس کے پیچھے تکلیف ہو، کہ ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کو صدقہ دیا اور چار لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہی والا کپڑا ہم سلوا دے رہا، یہ ہم نے ابا سلوا دے رہا، وہی والا، ہاں تکلیف دینا ہوا بھائی۔ قرآن کی آیت کیا بیان کرتی ہے؟ کہ اس سے بہتر ہے کہ انسان اچھے بول رکھے، درگزر کر جائے، معاف کر دے، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو، تکلیف ہو۔ اور صدقہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ پھر اللہ کیا کہا؟ واللہ غنی، اللہ کیا بیان کرتا ہے؟ کہ تم جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو دیتے ہو، قرآن کی ایک آیت یاد ہے، لا نريد منکم جزاء، کہ ہم ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ سورۃ الدہر کے اندر ہے کہ جو لوگ ضرورت مندوں کو کھلاتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر، ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری جو نفسیات ہے، ہماری جو مانسکتا ہو گئی ہے کہ ہم کسی کو صدقات زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جن سے ہم ریٹرن حاصل کر سکیں، جن سے ہم کچھ بینیفٹس حاصل کر سکیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تھرڈ جو ہے یعنی جو صدقات کی جو رقم ہے، چاہے وہ جانور ہو، غلہ ہو، کن لوگوں پہ خرچ کیا جائے گا؟ فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر، اور تھرڈ ہے والعاملین علیہا، کہ جو لوگ کلیکٹ کرنے والے ہیں ان صدقات کو۔ اسلامی حکومت جہاں ہے وہاں باضابطے سرکاری طور پہ عامل ہوتے ہیں، اس کام کے لیے ریکروٹ کر کے رکھتے ہیں وہ، اور وہ لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ۔ تو جو اس کام پہ مامور ہیں ان کو بھی اسی زکوٰۃ کی رقم سے، چاہے وہ جانور ہو، غلہ ہو، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ وہ اس پہ کیا ہے؟ عامل ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، ان کا محنتانہ اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم،
اور چوتھا جو پوائنٹ ہے کن لوگوں کو صدقات دی جا سکتی ہے؟ تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب ایک ٹرم ہے جس میں کہتے ہیں لوگوں کے دل جوئی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، جو نامسلم تھے، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو اسلام کی طرف مائل تھے لیکن ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو زکوٰۃ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ جسٹ ابھی اسلام لائے ہیں ان کے دل جوئی کے لیے، تاکہ ان کو پروٹیکشن بھی ہو کہ ہاں بھائی یہ ایسا دین ہے جس کے اندر جو ضرورت مند ہے ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، تو تالیف قلب کے لیے والمؤلفات قلوبہم، اور ان کے دلوں کی جو مائل کرنے والی ہیں اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، پہلے لوگ غلام ہوا کرتے تھے، غلامی کا زمانہ تھا، غلام خریدے جاتے تھے، جنگیں ہوا کرتی تھی اس میں غلام ہوتے تھے، تو جو لوگ غلام ہوتے تھے، ابھی تو ہم اس کو صحیح سے سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، یعنی بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو بہت اسلام کا جب عروج ہوا اس زمانے میں کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے غلام تھے اور وہ چاہتے تھے کہ آزاد ہو جائیں، لیکن آزاد ہوں کیسے؟ انہیں کون آزاد کرے گا؟ تو جو لوگ مالدار تھے ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی آزادی کے لیے اس رقم کو، جو صدقات کی رقم ہے، اس کو خرچ کر سکتے ہیں گردنیں چھڑانے میں۔ اور آج کے دنوں میں بہت سارے لوگ بیجا کیسز میں جیلوں میں پھنسے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، جانتے ہیں نیوز میں کہ ان کو بھی بہت ساری آرگنائزیشن ہے جو چھڑانے کا کام کرتی ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور جو لوگ قرض تلے دبے ہوئے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے راستے میں جو مدارسیں ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ دین کے فروغ کا کام کرتے ہیں۔ اور صحیح تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی فروغ کے لیے جو لڑتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ رقم خرچ کی جانی چاہیے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور جو 8واں پوائنٹ ہے، ابن کہتے ہیں بیٹا کو، سبیل کہتے ہیں راستے کو، کہ جو لوگ راستے میں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، سفر کرتے تھے کیسے؟ اونٹ سے، گھوڑے سے، جانوروں سے آتے جاتے تھے، تو جب ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں نکلتے تھے تو لوٹ مار جو ہے وہ برابر ہوتا رہتا تھا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا مال راستے میں لوٹ لیا گیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مال و اسباب نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اور جان لو کہ اللہ بہت جاننے والا اور بڑے حکمت والا ہے۔ وقت کی جو میعاد ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ مصارف زکوٰۃ کا بیان آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے تو جس طریقے سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنی رقم سے 2.5% جو ہمارے ہی قوم کے جو محتاج ہیں ان کا حصہ ہے، اور وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے، وہ ہمارا مال نہیں ہے، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کو پاک کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خذ من اموالہم، کہ آپ ان کے مال سے لیجئے صدقہ، تطہرہم، اور انہیں پاک کیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیجئے۔ مال سے جو ہے نا انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ اگر کسی کا مال ضائع ہو جائے، کہیں لاس ہو جائے، تو بہت دنوں تک نیند نہیں آتی ہے، ڈسٹرب رہتا ہے آدمی۔ لیکن مال جب دینے کی عادت ہے، 10 20 50 100، اسی طریقے سے جن لوگوں کو دینے کی عادت ہو جاتی ہے راہ خیر میں، تو پھر ان کا دل تنگ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عادتوں کو ڈیولپ کرانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو اندر، کہ وہ اللہ کے جو دوسرے بندے ہیں جو حقدار ہیں
ان کو اس مال سے دے، اس لیے کہا وَتُزَكِّهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیجیے، وَتُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے لیے دعا کیجیے، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور جان لو کہ اللہ بہت سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے، اگر ہم اس کے نصاب کو پہنچتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فریضے کو بھی انجام دیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رحیم۔